ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے علم الصرف حصہ سوم شروع ہو رہا ہے، اور حصہ سوم میں سب سے پہلے باز جو ہے وہ ہفت اقسام کا ہے۔ ہفت اقسام آپ کو معلوم ہے 7 اقسام کو کہتے ہیں، جن میں صحیح جن کو اس شعر میں بیان کیا گیا ہے۔ صحیح است، مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص، محموز و اجوف، ان کو ہفت اقسام کہتے ہیں۔ ان میں پہلا ہے صحیح، دوسرا ہے مثال، تیسرا ہے مضاعف، چوتھا ہے لفیف، پانچواں ہے ناقص، چھٹا ہے محموز، ساتواں ہے اجوف۔ جاننا چاہیے کہ عربی کے بعض کلموں میں کبھی حروف علت ہوتا ہے، کبھی حمزہ، اور کبھی ایک جنس کے 2 حرف ہوتے ہیں۔ کبھی کلمے میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتی۔ تو اس اعتبار سے کل اسم اور فعل کے 4 قسم ہوئے: صحیح، محموز، معتل اور مضاعف۔ یعنی اس پورے عبارت کا مقصد یہ ہے کہ عربی کے جو جملے یعنی عربی کے جو کلمے ہوتے ہیں، ان میں کبھی حرف علت ہوتا ہے، کبھی حرف علت فا کلمے کے مقابلے میں ہوتا ہے، کبھی عین کلمے کے مقابلے میں ہوتا ہے، کبھی لام کلمے کے مقابلے میں ہوتا ہے، یا حرف علت تو نہیں ہوتا لیکن حمزہ ہوتا ہے۔ حمزہ بھی کبھی فا کلمے کے مقابلے میں، کبھی عین کلمے کے مقابلے میں، کبھی لام کلمے کے مقابلے میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حرف علت بھی نہیں ہوتا، حمزہ بھی نہیں ہوتا، لیکن 2 حرف صحیح ایک ہی طرح کے فا عین یا عین اور لام کلمے کے مقابلے میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مددہ، یہ ہے مددہ، اس میں آپ دیکھیں گے میم، دال اور دال ہیں۔ اب اگر اس پہ آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو اس میں کوئی حرف علت الف واو یا نظر نہیں آئے گا، کوئی حمزہ نظر نہیں آئے گا، لیکن ایک جیسے 2 حرف آپ کو اس میں نظر آئیں گے، وہ ہے دال، یعنی عین کلمے کے مقابلے میں بھی دال ہے، لام کے مقابلے میں بھی دال ہے۔ تو کبھی کبھی کوئی کلمہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں نہ تو حرف علت ہوتا ہے، نہ کوئی حمزہ ہوتا ہے، نہ ایک جنس کے جو ہے وہ 2 حرف ایک ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کوئی بھی اسم اور فعل جو ہے وہ ٹوٹل 4 قسم کے بن جاتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں صحیح، محموز، معتل اور مضاعف۔ سب سے پہلے آئیے آپ کے سامنے صحیح کی تعریف کریں۔ صحیح کس کو کہتے ہیں؟ صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ اور حرف علت نہ ہو، اور اس کے حروف اصلی یعنی اس کے 2 حروف اصلی ایک طرح نہ ہوں، جیسے ضربہ۔ مثال کے طور پر صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں حروف اصلی فا عین لام کو کہتے ہیں، یعنی نہ کوئی حمزہ ہو، نہ کوئی حرف علت ہو، اور نہ یعنی ایک طرح کے 2 حروف جو ہے وہ ایک جیسے ہوں، ایک جنس کے 2 حروف اصلی نہ اس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں ہو، اور نہ اس میں حمزہ ہو، اور نہ اس میں کوئی حرف علت ہو۔ مثال ہے سب سے پہلے ضربہ۔ اس میں آپ دیکھیں ضربہ، اس کا وزن آئے گا فعل۔ اب آپ دیکھیں یہاں جو ہے اس کلمے میں کوئی حرف علت نہیں ہے، نمبر 2 کوئی حمزہ نہیں ہے، نمبر 3 کوئی 2 حرف ایک جیسے نہیں ہیں، ضاد ہے، را ہے، با ہے۔ اسی طرح اگلا لفظ ہے بعثر، بروزن فعلل، فا عین 2 لام حروف اصلیہ ہیں۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو فا کے مقابلے میں با ہے، عین کے مقابلے میں عین ہے، لام کے مقابلے میں سا ہے، دوسرے لام کے مقابلے میں را ہے۔
یعنی اس باصرہ میں بھی آپ دیکھیں کوئی حمزہ نہیں ہے، کوئی حرف علت نہیں ہے، نہ دو حرف اصلی ایک طرح موجود ہیں، یعنی سارے اکیلے اکیلے، با ایک ہے، عین ایک ہے، سا ایک ہے، را ایک ہے۔ اگلا لفظ ہے رجل بروزن فعول، را جیم لام، نہ حرف یعنی حروف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ حروف اصلی یعنی دو حروف اصلی ایک طرح موجود ہیں۔ اسی طرح جعفر بروزن فعلل، اس میں بھی آپ دیکھیں تو اس کا مطلب آپ صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ دو حروف صحیح ایک طرح کے موجود ہوں۔ تو اب آپ کے سامنے صحیح کی تعریف مکمل طور پر واضح ہو گئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ محموز، سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، یعنی محموز اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں یعنی حروف اصلیہ میں حمزہ ہو۔ یہ کتاب میں کیا لکھی ہوئی تعریف دیکھیں، یعنی محموز اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو، یعنی جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں جو آپ نے حصے دوم میں پڑھ لیا، اس کے مقابلے میں یعنی حروف اصلیہ میں کوئی حمزہ اگر موجود ہو تو اس کو محموز کہتے ہیں۔ اور پھر اس محموز کی تین قسمیں ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر حمزہ فا کلمے کے مقابلے میں ہو، فا کلمے کی جگہ میں حمزہ ہو تو اس کو کہتے ہیں محموز الفا، جیسے امرا امرن، امرا بروزن فعلا۔ اب یہاں پر دیکھیں امرا میں جو حمزہ ہے یہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے، یعنی فا کلمے کی جگہ پر ہیں۔ اور امرن بروزن فعلن، اس میں بھی آپ دیکھیں جو حمزہ ہے وہ فا کلمے کی جگہ پر ہے، یعنی محموز یعنی اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو۔ پھر اس محموز کی تین قسمیں ہیں۔ اگر فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہوگا تو اس جیسے یہاں امرا اور امرن ہے تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں۔ اگر عین کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو اس کو محموز العین کہتے ہیں، جیسے سأل رأس، سأل بروزن فعل، رأس بروزن فعل، دونوں میں جو حمزہ ہے وہ عین کلمے کے مقابلے میں ہے تو اس لیے اس کو محموز العین کہتے ہیں۔ اگر لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں، جیسے قرأ اور جزء، قرأ بروزن فعل، جزء بروزن فعل، دونوں کلموں کو آپ دیکھیں تو جو حمزہ ہے وہ لام کلمے کے مقابلے میں ہے تو اس وجہ سے اس کو محموز اللام کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے یعنی محموز اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حمزہ ہو۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ پھر اگر وہ حمزہ فا کلمے کی جگہ پر ہے تو اس کو محموز الفا، عین کلمے کی جگہ پر ہے تو اس کو محموز العین، لام کلمے کی جگہ پر ہے یا لام کلمے کے مقابلے میں ہے تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اب آپ کے سامنے صحیح کے ساتھ ساتھ محموز کی تعریف بھی مکمل طور پر واضح ہو گئی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلا لفظ ہے معتل۔ معتل وہ کلمہ ہے کہ اس کا کوئی حرف اصلی حرف علت ہو، اور حرف علت تین ہیں، واو، الف یا ان کے مجموعے کو وائے کہتے ہیں۔ یاد رکھیں آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حروف علت تین ہیں، وہ کون سے ہیں؟ واو، الف، یا۔ اب ان تینوں کو ملا کر بنائیں تو وہ وائے بن جاتا ہے، اور یہ تینوں حروف ضمہ، فتحہ اور کسرے کو کھینچنے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ ضمے کو کھینچیں گے تو وہ واو بن جاتا ہے، جیسے حمزہ پیش او ہے، اب اس کو کھینچیں گے تو واو بن جائے گا او۔ اسی طرح فتحہ کو کھینچیں گے تو الف بن جاتا ہے، اور کسرے کو کھینچنے سے یا۔ اسی واسطے سے واو کو اخت ضمہ یعنی ضمہ کی بہن، الف کو اخت فتحہ، فتحہ کی بہن، اور یا کو اخت کسرہ کہتے ہیں۔ یعنی اس مضمون میں آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ حروف علت جو ہے وہ تین ہیں، واو، الف، یا، ان کے مجموعے کو وائے کہتے ہیں۔ ان تینوں کے علاوہ باقی جتنے الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا کے جو حروف تہجی ہیں ان کو حروف صحیح کہتے ہیں۔
اور پھر آپ کے سامنے یہ بھی واضح ہو گیا کہ معطل وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلی میں حرف علت ہو، یعنی حروف اصلی جو فا عین لام ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں اگر کوئی حرف علت ہو تو اس کو معطل کہتے ہیں۔ اور معطل کی جو ہے وہ 5 قسمیں ہیں۔ وہ اس طرح کہ یا تو کلمے میں حرف علت ایک ہوگا یا 2 ہوں گے، یعنی جو فا عین لام ہے اس میں حرف علت یا تو ایک ہوگا یا 2 ہوں گے۔ جس میں ایک حرف علت ہو اس کی پھر 3 قسمیں ہوتی ہیں، یعنی جس میں اگر ایک حرف علت ہو تو اس کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے معطل الفا، معطل فا، وہ یعنی جس کا فا کلمہ حرف علت ہو، یعنی معطل اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی کے مقابلے میں حرف علت ہو۔ وہ حرف علت اگر فا کلمے کے مقابلے میں ہو تو اس کو معطل فا کہتے ہیں، جیسے وعدہ بروزن فعلا۔ آپ یہاں دیکھیں وعدہ، واو عین دال، وعدہ بروزن فعلا، یہاں پر جو واو ہے یہ فا کلمے کے مقابلے میں ہے، تو اس وجہ سے اس کلمے کو ہم کہتے ہیں معطل الفا۔ اب یعنی وعدہ جیسے کوئی بھی لفظ ایسا آ جائے جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ معطل الفا ہے، معطل فا ہے۔ اور یسرا، اس کو یسرا میں آپ دیکھیں یا فا کلمے کے مقابلے میں یا ہے تو اس لیے اس کو معطل الفا کہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا نام ہے مثال، اس کا نام ہے مثال۔ مثال کے طور پر ایک چیز ہے، ہر وہ کلمہ جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کا نام معطل الفا بھی ہے اور مثال بھی ہے۔ اب یہ آپ کو سمجھ آئی، یعنی وہ کلمہ جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، یعنی واو اور یا ہو، تو اس کو مثال بھی کہتے ہیں اور اس کو معطل فا بھی کہتے ہیں۔ معطل العین آگے دوسرا، یعنی جس کا عین کلمہ حرف علت ہو، یعنی حرف علت اگر عین کلمے کے مقابلے میں ہے تو اس کو کہتے ہیں معطل العین، جیسے قال باع، یہ اصل قال بروزن فعل، باع بروزن فعل، یہاں جو ہے وہ عین کلمے کے مقابلے میں جو ہے وہ حرف علت ہے تو اس لیے اس کو معطل العین بھی کہتے ہیں اور اجوف بھی کہتے ہیں۔ قال اصل میں قول آتا، قولا، یہاں فا عین کلمے کے مقابلے میں واو ہے، اور باع اصل میں بیع آتا اور یہ عین کلمے کے مقابلے میں یا ہے۔ یہ واو اور یا کو الف سے کیوں بدلا، یہ آگے ایک قاعدہ ہے، اس کو آپ پڑھیں گے تفصیل سے۔ یعنی ہر وہ کلمہ جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو معطل العین کہتے ہیں اور اس کا دوسرا نام ہے اجوف، اس کا دوسرا نام ہے اجوف، ٹھیک ہے۔ معطل لام وہ ہے کہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو، یعنی لام کلمہ حرف علت ہو تو اس کو، یعنی لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو معطل اللام کہتے ہیں، جیسے رما بروزن فعل، ظبیٌ بروزن فعل، یہاں پر بھی آپ دیکھیں لام کلمے کے مقابلے میں جو ہے وہ حرف علت ہے تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ معطل وہ کلمہ ہے جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، اگر وہ فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں معطل الفا عین اور اس کو دوسرا نام ہے مثال، اور لام عین کلمے کے مقابلے میں ہے تو اس کو معطل العین کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اجوف۔ یعنی اجوف بھی آپ بولیں تو سمجھ جاتے ہیں سننے والا، لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو اس کو کہتے ہیں ناقص یا معطل اللام، ٹھیک ہے۔ پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، پس اگر لام کلمہ واو ہے تو ناقص واوی اور یا ہو تو ناقص یائی، ایسے ہی اجوف واوی اجوف یائی، مثال واوی مثال یائی۔ اوپر دیکھیں آپ، مثال کس کو کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا مثال اس کو کہتے ہیں جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، یعنی فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہوگا تو اس کو مثال کہتے ہیں، اور اگر اس فا کلمے کے مقابلے میں واو ہوگا تو اس کو مثال واوی کہیں گے، یا ہوگا تو اس کو مثال یائی کہیں گے۔ اسی طرح اجوف کو دیکھیں، اجوف عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو اور اگر عین کلمے کے مقابلے میں واو ہوگا تو اس کو اجوف واوی، اگر یا ہوگا تو اجوف یائی۔ اسی طرح ناقص،
لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، لام کلمے کے مقابلے میں واو ہوگا تو اس کو ناقص واوی، اور لام کلمے کے مقابلے میں یا ہوگا تو اس کو ناقص یائی کہتے ہیں۔ باقی الف کا قاعدہ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جو حمزہ ہوگا، حمزہ جس کے مقابلے میں ہو، یعنی حروف اصلی کے مقابلے میں حمزہ ہو تو اس کو محموز کہتے ہیں، اور فا کلمے کے مقابلے ہوگا تو اس کو محموز الفا، عین کلمے کے مقابلے میں ہوگا تو اس کو محموز العین، لام کلمے کے مقابلے میں ہوگا تو اس کو محموز اللام کہتے ہیں۔ تو یہاں تک کہ فی الحال آج کے سبق کافی ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ان الفاظ کو آپ اچھی طرح یاد کریں، ان اصول اور قواعد کو آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آگے آنے والے تمام اسباق آپ کے لیے انتہائی آسان اور یاد کرنے کے یعنی سمجھنے کے لائق ہو جائیں گے۔ جب تک آپ ان کو یاد نہیں کریں گے تو آنے والا جو سبق ہے وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ یعنی صحیح اس کو کہتے ہیں کہ حروف اصلی کے مقابلے میں، یعنی جس کے حروف اصلیہ میں نہ کوئی حمزہ ہو، نہ کوئی حرف علت ہو، نہ دو حرف اصلی ایک طرح ہوں۔ محموز جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، فا کلمے کے مقابلے میں ہوگا تو محموز الفا، عین کلمے کے مقابلے میں ہوگا تو محموز العین، لام کلمے کے مقابلے میں ہوگا تو محموز اللام۔ معطل اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں حرف علت ہو، فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو تو معطل الفا، جس کو مثال بھی کہتے ہیں۔ فا کلمے کے مقابلے میں واو ہوگا تو مثال واوی، یا ہوگا تو مثال یائی۔ عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو اس کو معطل العین کہتے ہیں، اور اگر وہ عین کلمے کے مقابلے میں واو ہوگا تو اجوف واوی، یا ہوگا تو اجوف یائی۔ معطل اللام اس کو کہتے ہیں کہ لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہو، لام کلمے کے مقابلے میں واو ہوگا تو ناقص واوی، لام کلمے کے مقابلے میں یا ہوگا تو اس کو ناقص یائی کہتے ہیں۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔